چنگیز خان جب وہ پیدا ہوا اس کے باپ نے ادھر ادھر دیکھا، جو پہلی چیز اسے نظر آئی اسی پر اس نے اپنے لڑکے کا نام رکھ دیا۔ وہ چیز لوہے کا ایک ٹکڑا تھا۔ یہاں کوئی لوہار جو کام کر رہا تھا، لوہے کو دیکھتے ہی اس نے اپنے پیدا ہونے والے بچے کا نام تموچن رکھ دیا تھا۔ پیدا ہونے والا بچہ ابھی چھوٹا ہی تھا کہ اس کے باپ کو اس کے دشمنوں نے زہر دے کر مار ڈالا۔ اس طرح وہ بچہ اپنی بیوہ ماں کے زیر سائے اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ چشموں سے مچھلیاں پکڑ کر گزر بسر کرتا تھا، حالانکہ ان کے ہاں مچھلی کھانا حرام سمجھا جاتا تھا۔ جس وقت وہ پیدا ہوا اس وقت اس کی قوم لگ بھگ 1000 خاندانوں میں بٹ چکی تھی اور اس کا اپنا قبیلہ تک ان سے ناراض تھا۔ ایک روز صحرائی گوپی کے شمال مشرقی دریائے اونان اور دریائے کیرولین کے پاس ایک چھوٹی سی پلیا کے اوپر سے گزر رہا تھا کہ 6 نوجوان اس کو قتل کرنے کے لیے گھات میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس لیے اس قدیم دور میں قبائل کے اندر دشمنی اپنے عروج پر ہوا کرتی تھی۔ گھات میں بیٹھے ہوئے ان 6 نوجوانوں کو دیکھ کر وہ لڑکا ذرا بھی نہ ڈرا، نہ ہی وہ سہما، بلکہ اپنی تلوار اور سونت کر ان کی طرف لپٹ پڑا۔ جواب میں انہوں نے تیر چلائے، لیکن اس کی خوش قسمتی کہ کوئی بھی تیر اس سے نقصان نہ پہنچا سکا اور وہ اکیلا ان پر حملہ آور ہو کر انہیں قتل کر دیا اور مرنے والے ان 6 گوروں کو لے کر اپنی ماں اولون کے پاس چلا گیا۔ اس کی ماں اس سے بے حد خوش ہوئی۔ وہ اکثر راتوں کو اسے اپنے پاس بٹھا کر اپنے آباء و اجداد کی بہادری اور جرأت مندی کی داستانیں سنایا کرتی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو بتاتی تھی کہ تمہارے آباء و اجداد جو بہت دلیر تھے، ان کے ہاتھ ریچھوں کے پنجوں کی طرح ہوا کرتے تھے اور وہ انسان پر حملہ آور ہو کر ان کی کمر اس طرح توڑ دیا کرتے تھے جیسے کوئی تیر 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اس کے باپ دادا شمال کے رہنے والے وحشی شکاری تھے اور وہ خود بھی شکار کا بہت شوقین تھا۔ چھپ کر گھات لگا کر وہ 12 سنگوں اور جنگلی گوروں کا شکار بڑے شوق سے کیا کرتا تھا۔ چونکہ وہ برفانی علاقے کا رہنے والا تھا، لہٰذا اسے گوشت اور جانوروں کی کھالوں کی بڑی ضرورت پڑتی تھی۔ اس بنا پر وہ شکار کرتے تھے۔ سردی سے بچنے کے لیے وہ جانوروں کی آنتیں تک کو کھا لیتا اور ان کا خون کو پی لیتا تھا۔ یہ لڑکا جس کا نام تموچن تھا، اسے چنگیز خان کہا جاتا ہے۔ اس کے باپ کا نام یسوکائی تھا۔ وہ صحرائے گوپی کے شمال میں دریائے کیرولین اور دریائے اونان کی زرخیز وادیوں کے درمیان پیدا ہوا۔ بڑا ہونے کے بعد اس پر اور اس کے خاندان پر جو پہلی مصیبت نازل ہوئی وہ یہ تھی کہ صحرائی گوپی کے شمال حصے کے سرداروں نے ان کے قبیلے پر حملہ کر دیا۔ حملہ کرنے والے قبیلے کے سردار کا نام ترگا تائی تھا۔ یہ حملہ اچانک رات کے وقت ہوا۔ چنگیز خان اور اس کے خاندان والے اس حملے کا مقابلہ نہ کر سکے اور بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن چنگیز خان کی بدقسمتی کہ وہ دشمنوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ اسے گرفتار کر کے جب حملہ آور سردار ترگا تائی کے سامنے پیش کیا تو اس نے چنگیز خان کو ایک خیمے کے اندر قید کر دیا۔ چنگیز خان کی خوش قسمتی کہ کسی نہ کسی طرح وہ اس خیمے سے بھاگ نکلا اور ایک ندی میں کودنے کے بعد چھپتا چھپاتا وہ اپنے قبیلے پہنچ گیا۔ اس وقت اس کی ماں اور اس کے بھائی ادھر ادھر بکھر چکے تھے۔ اس نے سب کو تلاش کر کے یکجا کیا۔ یہ اس پر نازل ہونے والی پہلی مصیبت تھی۔ اس کے بعد اس کے قبیلے والوں نے محسوس کیا کہ انسانوں کے اس جنگل میں وہی محفوظ رہ سکتا تھا جس کے پاس طاقت اور قوت ہوتی، لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا کوئی مضبوط اور بڑا لشکر تیار کریں گے۔ اس بنا پر اس کے قبیلے کے بڑے بڑے لوگوں نے ایک مجلس منعقد کی۔ کیونکہ تموچن ایک بہادر اور دلیر نوجوان تھا، لہٰذا قبیلے والوں نے اسے اپنا سردار اور حاکم مقرر کر لیا۔ پہلی بار اسے چنگیز خان کا لقب ملا۔ اس لقب کے معنی کسی کو معلوم نہیں، لیکن عام خیال ہے کہ یہ لفظ ترکی زبان کے لفظ کا خان سے اخذ کیا گیا ہے۔ کگان کو بگاڑ کر انہوں نے چنگیز خان بنا لیا۔ اس طرح چنگیز خان اپنے قبیلے کا سردار بنا۔ سردار بننے کے بعد اس نے اپنے قبیلے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے پہلی تقریر کی جو کچھ اس طرح سے تھی: تم میرے جنگجو ہو اور تم درختوں کی طرح طریق اور مضبوط ہو۔
میں تم لوگوں کا منہ شکر سے بھر دوں گا، تم ریشم کے کپڑے پہنو گے، اچھے گوروں کی زینوں میں بٹھاؤں گا، صاف ستھری اور میٹھی ندیوں کا پانی میں تمہیں پہلاؤں گا، تم لوگوں کے گھوڑے اونچی اور لہلہاتی چرگاہیں میں چرا کریں گے، میں تم لوگوں کے لیے رستے ہموار کروں گا۔ جس وقت اس کی قوم نے اسے سردار بنایا اور چنگیز خان کا لقب دیا، اس وقت اس کی عمر 39 سال کی تھی۔ اب وہ شمال کے مختلف قبیلوں کو متحدہ کرنے لگا تاکہ اس کی طاقت اور قوت میں اضافہ ہو۔ اس نے جو پہلا حکم جاری کیا وہ یہ تھا کہ اس کے جتنے بھی قبائل ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ اس طرح وہ بڑی تیزی سے اپنے حامیوں اور اپنے لشکروں کی تعداد بڑھانے لگا۔ اس کے بعد چنگیز خان پر ایک دوسری مصیبت نازل ہوئی، وہ اس طرح کہ اس کے قبیلے کے شمال میں کچھ جنگجو قبائل آباد تھے۔ ان قبائل کا نام مرکیت تھا اور ان سے چنگیز خان کے خاندان کی دشمنی بہت زیادہ تھی، چنگیز خان کے باپ کے دور سے چل رہی تھی۔ مرکیت قبیلے کے لوگ بالکل وحشی تھے جو شمال کے برفانی علاقے کے قدیم باشندے تھے، جہاں وہ بے پہیوں کی گاڑیوں پر سفر کیا کرتے تھے جنہیں کتے کھینچا کرتے تھے۔ یہ لوگ بڑے بہادر اور اکڑ جنگجو تھے کیونکہ ان کی چنگیز خان کے خاندان کے ساتھ پرانی دشمنی تھی، لہٰذا وہ چنگیز خان کے خاندان پر حملہ ہو گئے۔ یہ حملہ ایسا خوفناک اور جان لیوا تھا اور اچانک تھا کہ چنگیز خان اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کی بدقسمتی یہ کہ اس حملے کے دوران اس کی بیوی حملہ آوروں کے چنگل میں پھنس گئی، لہٰذا حملہ آوروں نے جہاں چنگیز خان کے قبیلے کو بے پناہ نقصان پہنچایا، وہاں وہ چنگیز خان کی بیوی کو بھی گرفتار کر لے گئے۔ حملہ آور وحشی جنگجو اس کے قبیلے پر حملہ ہو کر ہر چیز کو لوٹ کر لے گئے۔ چنگیز خان اپنے قبیلے کے درہم برہم خیموں کے درمیان گھومتا پھرتا رہا، اپنی بیوی کو پکارتا، لیکن اسے اپنی بیوی کی آواز کہیں سنائی نہ دی، وہ اس لیے کہ حملہ آور اس کی بیوی کو لے جا چکے تھے۔ چنگیز خان کے ساتھ مصیبت یہ تھی کہ وہ صرف اپنے قبیلے کے جنگجوؤں کے ساتھ شمال سے حملہ آور ہونے والی وحشیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا اس نے اپنے ایک حمایتی قبیلے سے اس سلسلے میں مدد طلب کی اور شمال کے مرکیت اور قبائل علاقوں پر حملہ آور ہونا شروع ہو گیا۔ چنگیز خان اور دشمن کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی جس میں چنگیز خان دشمن کو بھگانے اور اس کے چنگل سے اپنی بیوی کو رہا کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ چنگیز خان بڑی تیزی سے اپنی طاقت میں اضافہ کرتا رہا۔ اس نے اپنے اور کچھ دوسرے قبائل کے جنگجوؤں کو ملا کر اپنا ایک 13,000 جنگجوؤں پر مشتمل لشکر بنا لیا تھا۔